بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ملفوظات شیخ حضرت ڈاکٹر فدا محمد صاحب دامت برکاتہ۔ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بال پر روح لام پیدا۔ روح الامی میں پیدا۔ جب اس انگارہ خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا، تو کر لیتا ہے یہ بال پر روح الامی میں پیدا، روح الامی پیدا۔ فرمایا کہ تحریک درویشان کا کتابچہ جو لکھا ہے، اس میں خاص طور سے مولانا غلام غوث ہزاروی رحمت اللہ علیہ کے حالات لکھے ہیں، جو صبح گھر سے سوکھی روٹی کا ٹکڑا جیب میں ڈال کر نکلتے تھے، اور ان کے پاس کرائے کے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے۔ وہ پنڈی کس طریقے سے پہنچ کر رات مسجد کے امام کے کمرے میں گزارتے تھے، اور صبح ویگن میں بیٹھ کر اسمبلی ہال کے قریب سٹاپ پر اتر جاتے تھے۔ وہاں سے اسمبلی ہال کی طرف پیدل چلتے تھے۔ پیدل چلتے ہوئے بڑی بڑی لینڈ کروزر اور پجیروں میں نواب اور دوسرے اسمبلی کے ممبر گزر رہے ہوتے تھے، لیکن جب اسمبلی میں بولتے تھے تو در و دیوار ہلاتے تھے، در و دیوار کو ہلاتے تھے۔ ایوب خان کے آگے آپ کے بڑے بڑے گرانڈیل لیڈر کامتے تھے۔ جس وقت فیلڈ مارشل ایوب خان، جو مارشل لا ایڈمنسٹریٹر تھا اور بعد میں پاکستان کا صدر بھی بنا، نے قومی اسمبلی بنائی، تو خلف لینے کے لیے وہ کرسی پر بیٹھا تھا۔ ایک ایک ممبر آ کر خلف نامہ پڑھ کر خلف اٹھا رہا تھا۔ کیا نواب، کیا وڈیرے، کیا سردار، کیا چودھری، کیا خان، کیا ملک، کیا جاگیردار، سارے اس کے آگے آ کر ادب سے خلف اٹھا رہے تھے۔ اتنے میں ایک چھوٹے قد کا آدمی آیا، پس کھڑیا اور چمڑا۔ دیکھنے والا سمجھتا تھا کہ یہ تو ایوب خان کے آگے در سے کام کر گر جائے گا۔ اس نے آ کر خلف نامہ پڑھا۔ پڑھنے کے بعد اس نے ایک گرجدار اور زوردار آواز میں کہا، اس سب کے باوجود کوئی بھی بات جو قرآن و سنت کے خلاف ہوگی اس کو میں نہیں مانوں گا۔ ایوب خان کو حیران و پریشان کر دیا۔ وہ اس کو ایسے دیکھ رہا ہے کہ یہ کون ہے۔ لوگوں کو اندازہ ہوا کہ ایوب خان کے پاس جرنیلی کا زور تھا، جبکہ اس مرد قلندر کے پاس ایمان کا زور تھا۔ موبائل فون اور لیپ ٹاپ کا بے جا استعمال اور اس کے اثرات۔ فرمایا کہ ایک آدمی آیا، اس نے کہا میرے بیٹے کو دم کرو۔ میں نے کہا کس لیے؟ تو اس نے کہا میرا بیٹا کمپیوٹر پر بیٹھنے کا اتنا عادی ہو گیا ہے کہ اسکول جانے سے انکاری ہے۔ میں نے کہا کہ اتنا عرصہ آپ نے بے احتیاطی کے ساتھ اس کو چھوڑا اور اس کی عادت اس جگہ تک پہنچا دی، اور اب آپ کہتے ہیں کہ میں ایک شوف یعنی پھونک سے اس کو ٹھیک کر دوں۔ دموں کی ایسی حیثیت تو شریعت نے بیان ہی نہیں کی۔ ہم دعا کریں گے، آپ بھی دعا کریں، اللہ کرے کہ ہو جائے۔ اس حد تک بچوں کا تعلیم سے بیزار ہونا تو اپنی نسل کو اپنے ہاتھوں تباہ کرنا ہے۔ ایک بیوہ عورت کے 2 بیٹے ہیں۔ اس نے ہماری کھانے کی دعوت کی، جس میں بڑا خرچہ کیا۔ ان کے ساتھ مسئلہ کیا تھا۔ مسئلہ یہ سامنے آیا کہ ایک بیٹا ٹچ موبائل پر لگا رہتا ہے۔
اس کے حافظے پر اتنا اثر ہو گیا ہے جیسے کوئی پاگل لڑکا ہوتا ہے۔ دوسرا اچھا ہے، اس نے کہا کہ میں تو سو جاتی ہوں، لیکن یہ دوسرا ٹچ موبائل لیے ساری رات رضائی کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے اور صبح کے قریب سو جاتا ہے۔ اب آپ بتائیں کہ میں اس کا کیا کروں؟ میں نے کہا کہ میں بھی دعا کرتا ہوں، آپ بھی دعا کریں۔ جن لوگوں کو اشد ضرورت کے تحت کمپیوٹر استعمال کرنا پڑتا ہے تو وہ اس کو ایسی جگہ پر رکھے جہاں بچوں کی رسائی نہ ہو، تاکہ بچے اس کے عادی نہ بنے۔ ان کا مستقبل بنتا ہے، انہوں نے آگے پڑھائی کرنی ہے، انہوں نے آگے سیکھنا ہے، آگے جانا ہے، اور اس وقت وہ کچھ بھی نہ سیکھ سکے۔ اگر اس وقت وہ کچھ بھی نہ سیکھ سکے تو پھر تاریک مستقبل اور معاشی بدحالی کا شکار ہوں گے۔ 2004 میں برطانیہ کے پاس نرسیں نہیں تھی۔ فلپائن سے انہوں نے نرسیں منگوائی، کیونکہ ان کی 10ویں جماعت پاس کرنے والی جو نوجوان ہیں ان ساری چیزوں میں مبتلا ہو گئے ہیں، پڑھتے نہیں ہیں۔ کئی کیس میرے پاس آ رہے ہیں، کہیں عورتیں اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ خاوند جتنا وقت بھی گھر میں ہوتا ہے وہ موبائل یا کمپیوٹر کے ساتھ مصروف رہتا ہے، بچوں سے کچھ حال احوال پوچھتا، بچوں کے ساتھ بیٹھنا پڑھانا ان کو نصیب ہی نہیں ہوتا۔ جب باپ پوری نگرانی نہ کرتا ہو اور پوچھنے والا نہ ہو تو پھر بچے بے راہ روی کا شکار ہی ہوں گے۔ چھوٹے بچوں کے گرنے کے کیسے آنا شروع ہو گئے ہیں۔ 2 کیس آئے کہ پانی کی بالٹی بھری ہوئی تھی، ایک 2 سال کا بچہ اور ایک تقریباً 2 سال کی بچی بالٹی میں گر کر مر گئے۔ ماں مصروف تھی، جب وہ آئی اور اس نے دیکھا تو بچہ مرا ہوا تھا۔ میں نے ساتھیوں سے کہا کہ بالٹیاں تو پہلے بھی ہوتی تھی، لیکن یہ حالات گھروں میں کبھی نہیں سنے نہ آئے۔ کھانا پکانے اور دیگر گھریلو کام کاج کے وقت اس کے کان بچوں کی طرف ہوتے تھے۔ اب جب کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ پر بیٹھ جاتی ہے تو پھر اس کا دھیان اس طرف نہیں ہوتا کہ بچہ کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کدھر گیا۔ اس کو کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر ایسی ہی واقعات ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کی بدولت بڑے بڑے مسائل کی نشاندہی میں نے کی اور بڑی سطح پر ان کو ثابت کر کے بھی دکھایا۔ فرمایا کہ ذاکر نائی کے خلاف سب سے پہلے دیوبند والوں سے بھی پہلے میں نے لکھا ہے، جس پر ہمارے حضرت مولانا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء نے کہا کہ آپ نے ٹھیک نہیں لکھا، کیونکہ وہ دین کا کام کر رہا ہے۔ پھر جب اس کے پورے حالات سامنے آئے کہ اس نے جو دینی خرابیاں کی، پھر سب نے لکھا، کیا دیوبند والے، کیا جامع اشرفیہ والے، اور کیا دوسرے مدرسوں والے، آخر سب کو اپنے اپنے رسالوں میں اس کے خلاف لکھنا پڑا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر احسان ہے کہ سب سے پہلے میں نے اس کی نشاندہی کی تھی۔ شیزان کے بارے میں یہ لوگ اکثر لکھتے تھے کہ بائیکاٹ کرنا چاہیے، تو اس پر میں نے پوری بحث کی کہ جو قادیانی زندیق ہے، ایک کافر ہوتا ہے، ایک مرتد ہوتا ہے اور ایک زندیق ہوتا ہے۔ مرتد کو تو 3 دن کا نوٹس دیتے ہیں کہ اسلام قبول کرتے ہو تو ٹھیک، ورنہ اس کو قتل کرتے ہیں۔ زندیق کے لیے یہ گنجائش بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اس کا بائیکاٹ واجب ہے اور واجب کو ترک کرنا گناہ کبیرہ ہے، لہذا شیزان کا بائیکاٹ کرنا واجب ہے، اور جو پیتا ہے تو ایسا ہے جیسے کہ شراب پی رہا ہے۔ اب پیپسی والوں نے پیسہ جمع کیا ہوا ہے، اسرائیل کو دے رہے ہیں، جو فلسطین پر روزانہ بمباری کرتے ہیں۔ پیپسی کی آمدنی یہودیوں کو جاتی ہے۔ بمباری ہو گئی
تو یہ حربی کافر ہو گیا، لہٰذا اس کا پینا بھی ایسا ہے جیسے کہ شراب کا پینا ہے۔ جب میں نے 2-3 مرتبہ بیان کیا تو علماء اور مفتی سارے بیٹھے ہوئے تھے، تو میں نے کہا اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو آپ لوگ بولو جو سامنے بیٹھے ہوئے ہو۔ جب شبان ختم نبوت کا مجھے سرپرست بنایا اور میں بیان کے لیے گیا، اس بیان میں جب میں نے کہا کہ قادیانی کا اتنا بھی حق نہیں ہے کہ ایک آدمی کا باپ ایکسیڈنٹ کر کے سڑک کے کنارے گرا ہوا ہو، ٹانگ اس کی ٹوٹی ہوئی ہو، تو اس کا مسلمان بیٹا اس قادیانی باپ کو اسپتال نہیں لے جا سکتا۔ ہاں اگر کتے کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو تو اس کو لے جا سکتا ہے، اس کو لے جانے کا اس کو حق ہے۔ اس پر مولوی صاحبان نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ نے تو بہت سخت بات کہہ دی۔ میں نے کہا کہ جب 1974 کی تحریک چلی تھی تو مفتی ولی حسن ٹونکی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو فتویٰ دیا ہے وہ میرے پاس کتابی شکل میں موجود ہے، آپ ذرا اس کو دیکھیں تاکہ آپ کو بھی اندازہ ہو جائے۔ حضرت والا کا نوجوانوں سے گلا، فرمایا کہ آپ لوگ اور خاص طور سے نوجوانان ہم کو مسائل کی بر وقت اطلاع نہیں دیتے۔ تو فیل صاحب نے مجھے اطلاع دی کہ طاہر اشرفی نے جو کچھ کیا ہے اس پر ہم بہت خفا ہیں۔ میں حیران کہ طاہر اشرفی نے کیا ہے۔ ایک سے پوچھتا ہوں، دوسرے سے پوچھتا ہوں، اسلام آباد کے مولوی نور اللہ صاحب نے کانفرنس کی ہے۔ میں جب وہاں چلا گیا تو ساری بات میرے علم میں آئی کہ مرکزی مذہبی امور کے وزیر نے مذہبی ہم آہنگی کا جلسہ کیا ہے۔ ایک تو اس نے پہلے کیا تھا جس میں اس نے عیسائیوں اور ہندو کو بلا کر کہا تھا کہ سارا فنڈ میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں۔ یہ دوسرا جلسہ تھا اور اس میں عیسائیوں کو اس لیے بلایا ہوا تھا کہ وہ آ کر کہیں گے کہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، ہمیں جبری مسلمان کرتے ہیں، ہمیں تنگ کرتے ہیں۔ اسٹیج پر یہ باتیں کر رہے تھے، وزیر صاحب کرسی پر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تو کرسی چاہیے تھی، وہ ان کو مل گئی ہے۔ اور دوسرا طاہر اشرفی، اس کو بھی کرسی ملی ہوئی ہے، وہ بھی بیٹھا ہوا ہے، اور عیسائی اسلام کے خلاف اور پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں۔ ایک بزرگ ہے عبدالوارث گل جو دبئی میں عیسائی سے مسلمان ہوئے، انہوں نے 5000 عیسائیوں کو مسلمان کیا اور 2000 خاندانوں کی کفالت کر رہے ہیں۔ قرآن پاک پر ان کو پورا عبور حاصل ہے۔ تقریر میں جس وقت انہوں نے کلام اقبال پڑھا، حالانکہ کوئی ترنم سے نہیں پڑھ رہا تھا، آدمی پر ایسا جوش طاری کرتے تھے کہ پتہ لگتا تھا کہ کلام اقبال کیا چیز ہے۔ پھر گل صاحب نے گلہ کیا کہ میں بھی اس مذہبی ہم آہنگی والے جلسے میں موجود تھا، اور جب سٹیج پر آ کر میں نے کہا کہ میں مسلمان ہوں اور میری وجہ سے اتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں، ہم پر کسی نے کوئی جبر نہیں کیا، یہ آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ بول ہی رہے تھے کہ وزیر مذہبی امور کی موجودگی میں طاہر اشرفی نے بڑھ کر گھسیٹ کر انہیں سٹیج سے گرا دیا۔ تو میں نے طفیل صاحب سے کہا کہ آپ نے تو مجھے صرف طاہر اشرفی کے متعلق بتایا تھا، پوری تفصیل اور واقعہ تو مجھے نہیں سنایا تھا۔ پورا قصہ تو میں نے اسلام آباد میں عبدالوارث گل کی زبانی سنا۔ مولانا نور اللہ صاحب نے کہا کہ میں نے یہ کانفرنس کر کے آپ لوگوں کو تکلیف اس لیے دی ہے کہ میں عبدالوارث گل کی کارکردگی کو عالمی سطح پر ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا ہے۔ ہر ساتھی ہر جگہ دین کے بارے میں بیدار رہے،
کوئی بھی دین کے خلاف ہو تو اس پر کھڑا ہو، اس کو زبانی اور ہاتھ پیر ہلا کر روکنے کی کوشش کریں۔ آپ تھوڑی کوشش کریں گے، اللہ پاک مدد کرے گا، وہ انشاءاللہ بات آگے چلے گی۔ امین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ نسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمة من كل بر والسلامة من كل اسم، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها ويسرتها يا أرحم الراحمين۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما، والحمد لله على كل حال۔ اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم كل خير لكل مسلم ومسلمة، اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا، اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا، اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا، اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت۔ اللهم أيد الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر المجاهدين في غزة فلسطين، اللهم انصرهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قو قلوبهم، اللهم وحد صفوفهم، اللهم املأ قلوبهم بالإيمان والسنة، اللهم اخذل الكفرة والمشركين، اللهم اخذل اليهود والهنود والمجوس والهندوس، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم خرق بنيانهم، اللهم خالف بين كلمتهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم اهلك جنود إسرائيل كما هلكت عادا وثمود، اللهم اغرق مملكة إسرائيل كما أغرقت قوم نوح وقوم فرعون، اللهم اخرق مملكة أمريكا كما أخرقت قوم شعيب، اللهم اجعل مملكة الهند عاليها سافلها كما فعلت بقوم لوط، اللهم شغل الظالمين بالظالمين واجعلنا من بينهم فاتحين غانمين سالمين، اللهم اقتل رؤساء الكفار كما قتلت رؤساء قريش في مقام بدر، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا، اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن صاحبنا في سفرنا وخليفة في أهلنا، واتمس على وجوه أعدائنا، واتمس على وجوه أعدائنا، واتمس على وجوه أعدائنا، اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين،
اللهم اجعلنا مباركا أينما كنا. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا رب.